بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون الی آخر۔ آج جو ہے ہم سورہ بقرہ کا درس شروع کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے، جوائنٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، یعنی اس پر جو ہے گفتگو ہوگی آج ساری۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا جوڑ کیا ہے، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے، یہ چیز بیان کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ جو ہے تمام مضامین جو ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر یہ سمجھو کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ متن ہے، ٹیکس ہے، اور پوری قرآن جو ہے بعد میں وہ اس کی گائیڈنگ کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ خود اچھی طریقے سے سمجھو گے جس وقت میں ہم ربط بیان کریں گے کہ کس طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ٹیکس ہے، متن ہے، اور بعد کی جو صورتیں ہیں وہ کس طریقے سے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ گے۔ دیکھو، فاتحہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کئی طریقے سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے الوہیت، ایک ہوتی ہے ربوبیت۔ الوہیت کہ صرف الہ ایک ہے، ربوبیت کے پالنے والا صرف ایک۔ تو الوہیت کا اجمالی ذکر جو ہے، یعنی شارٹ میں جو ذکر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور تفصیلاً جو ہے لانگ طریقے سے جو ہے، فل طریقے سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب الوہیت ہم سورہ بقرہ کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان الرحیم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آیت الکرسی دیکھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، یعنی ہمارا معبود تو وہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان کی ملکیت سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو اجمالی ذکر جو ہے، شارٹ طریقے پر جو ذکر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، فل طریقے سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ ایک ربط تو سورہ اس کا یہ ہو گیا، اور دوسرا جو ربط ہے وہ قیامت کے تعلق سے ہے کہ مالک یوم الدین، کہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہے حساب و کتاب لے گا، وہی لے گا۔ تو اب جب قیامت کے دن حساب لے گا تو یہ تو شارٹ طریقے سے ہو گیا۔ اب جو ہے اچھے طریقے سے جو ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، اور اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی میں ہوں گے، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے کہ اے اللہ بس تو مجھے بچا، اس دن سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے مالک یوم الدین سے بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، نخصک بالعبادات ونستعینک فی کل امور،
کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے. ما ہی العبادہ، عبادت کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی طریقے سے کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، روزے بھی فرض کیے گئے ہیں. عبادات یعنی مسائل ذکر کیے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ ساری کی ساری عبادات ہی ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اے میرے رب، ہم آپ سے صراط مستقیم کو طلب کرتے ہیں. این نطلب کا صراط المستقیم، کہ ہم آپ سے صراط مستقیم طلب کرتے ہیں. اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناکم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو آپ نے مجھ سے صراط مستقیم طلب کیا، لو میں نے آپ کو دے دیا، یہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. یہ ربط ہے بھائی. اور یہ جو ہے ایک چیز سمجھنا، یہ ذوقی چیز ہے. جیسا آدمی کا ذوق ہوتا ہے اسی طریقے سے آدمی اس کو جوڑ دیتا ہے، تو یہ ذوقی چیز ہے. یعنی کتاب اللہ کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا ربط ہے، آپس میں جو ہے جوائنٹ ہے، بعض آیتیں بعض سے ملی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے علماء کرام ہر آیت کا ربط بھی بیان کرتے ہیں، رکوع کا ربط بھی بیان کرتے ہیں، پاروں کا ربط بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ ذوقی چیز ہے، کبھی آپ اس کو شریعت کے ساتھ جوڑنے لگے ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں صراط مستقیم دے دیا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں فرق ثلاثہ کا ذکر ہے اجمالی طور پر. سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ شورٹ طریقے پر فرق ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی 3 پارٹیوں کا ذکر ہے یا 3 جماعتوں کا ذکر ہے، 3 گروپ کا ذکر ہے. وہ 3 گروپ جو ہے سمجھ لو، ایک تو منعم علیہ ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں اے اللہ آپ نے انعام کن پر کیا ہے کہ آپ جو ہے صراط مستقیم طلب کر رہے ہو اور ان لوگوں کا راستہ طلب کر رہے ہو جن پر ہم نے انعام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے لوگو، اگر آپ بھی منعم علیہ بننا چاہتے ہو، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ دیا ہے، اگر آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو سنو، وہ اشخاص یہ ہے، وہ پرسن یہ ہے، وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. تو آپ بھی جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو. اگر آپ ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو آپ بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو دیکھو کتنی مزے کی چیز ہے. یعنی اگر ہدایت چاہیے تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی جماعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا. اور صالحین کی جماعت جو ہے ہمیں تو بھائی کوئی نظر نہیں آتی ہے، وہ علماء کرام ہیں، وہ نبی کے جانشین علماء کرام ہی ہے. یہ ہو گیا. اور پھر مغضوب علیہ ہیں، وہ بنی اسرائیل کی خباثتیں ہیں اور ضالین ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان سے بھی جو ہے پناہ مانگنی. وہ جو ہے آگے تینوں گروپ آ جائیں گے، یہود و نصارہ. تو یہ جو ہے جوائنٹ ہو گیا ہے، ایک ربط ہو گیا. دیکھو جماعتیں 3 طرح کی ہیں. ایک وہ جماعت ہے جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ مؤمنین ہے. ایک وہ جماعت ہے کہ جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، وہ یہودی ہے. اور تیسری وہ جماعت ہے جن کے پاس عمل ہے، علم نہیں ہے، وہ نصارہ. آدمی کو جو ہے علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی حاصل کرو، یہ دونوں چیز ہونی چاہیے، تب جا کر مزہ آئے گا. یہ تو ایک تعلق تھا سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کے ساتھ. اب دیکھو ایک مزے کی چیز اور بھی ہے، وہ سن لو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. وہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. کہ جب وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اب ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم خطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیتا ہے، رحمانیت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیتا ہے جس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور رحمان و رحیم کے بعد جو ہے ہم سب کو اسی کے پاس لوٹنا ہے.
اگر ہم نے کسی شخص نے بھی کوئی کسی کے ساتھ مسٹیک کی ہو، غلطی کی ہو، وہ جو ہے پورا کا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، اے لوگو جس وقت میں میرے پاس آؤ گے میں پورا پورا حساب کر دوں گا۔ پھر جب آپ پورا کا پورا حساب کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے کہ پورا حساب ہوگا ہمارا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بعد میں جو ہے جو دو گروپ ہے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ آسان سا ربط ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کا خلاصہ، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ اب دیکھو سورہ بقرہ کے معنی آتے ہیں چیرنے کے، البقر خواصیرہما، یعنی بقرہ بولتے ہیں چیرنے کو۔ جیسے کہ آپ نے بیلوں وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ بیل جو ہے ہل سے کھیت کو چیرتے ہیں، بیل جو ہے کھیت کو چیرتے ہیں، تو اس وجہ سے بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کے معنی چیرنے کے ہو گئے۔ اب یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے، ایک علمی اصطلاح، اس کو آسان طریقے سے سمجھ لو، یعنی ایک جز پر پورے کا پورا نام رکھ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، کسی شخص کا ناک کٹا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہے اندھا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اندھا آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے ہلکا سا ناک کٹا ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی نک کٹا آ رہا ہے، پورے کا نام جو ہے نک کٹا رکھ دیا ہے ہم نے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص لنگڑا ہو تو ہم، ایک ٹانگ لنگڑی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں لنگڑا آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے کسی شخص کا پیٹ پھلا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں پیٹ طوفان آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے رنگ کا کالا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کلوا آ رہا ہے۔ تو ایک جز اس کا کلوا ہے، یعنی رنگ ہے، باقی پورے کا نام جو ہے ایک ہی صفت سے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے۔ تو اس کا نزول نمبر جو ہے وہ 87 ہے، یعنی نزولی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کریم میں جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ ایک الگ ہے، ترتیب جو ہے دونوں کی الگ ہے۔ نزولی جو ہے وہ 87، اور اس کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے رکھا ہے، سمجھ لو اس کو، کہ اس کے اندر جو ہے بیل کا ذکر ہے، بیل کا ذکر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بیل کا ذکر آ گیا ہے، تو پوری سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا ہے۔ تمام سورتوں کا یہی حال ہے، آل عمران ہو، اعراف ہو، نساء ہو، سب کا یہی حال ہے۔ بقرہ کی جو رکوع ہے وہ 40 ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو رکوع ہے وہ 40 ہے، اور آیات کی تعداد 286 ہے، اور اسی طریقے سے کلمات کی جو تعداد ہے وہ 6221 ہے۔ تفسیر حقانی میں جو ہے 6021 لکھی ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 25500 ہے، یہ تفسیر میں ہے۔ اسی طریقے سے معرف القرآن میں بھی ہے، معرف القرآن دو ہے، ایک مولانا ادریس کاندھیلوی کی ہے اور ایک مفتی شفیع صاحب کی ہے۔ سمجھ لو مفتی شفیع صاحب پر جو ہے وہ فقہ غالب ہے، اسی طریقے سے مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ یعنی علم کلام زیادہ غالب ہے۔ علمی بحث دیکھنی ہو اس میں دیکھیں مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ایک چیز اور سمجھنا، یہ جو آخر کی جو لکھی ہوئی ہے یہ ان کے بیٹے نے لکھی، حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، تو ان کے بیٹے نے جو ہے یہ پوری کی۔ تفسیر مظہری میں اور صفوت التفسیر میں اس کی آیات، وہ جو ہے آیات کی جو تعداد لکھی ہے وہ 287 لکھی ہے۔ وہ سورہ بقرہ کا خلاصہ سنا۔ سورہ بقرہ نزول نمبر بھی بتلایا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتلایا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی ساری چیزیں بتلائی، ربط بھی بتلایا 5-7 طریقے سے، وہ ربط بھی بتلایا۔ اب جو ہے یہاں پر رہ جاتا ہے کیا کہ ہم اس کا خلاصہ سمجھیں۔ اس کا دعویٰ جو ہے وہ اثبات توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں واحد گردانیدن، صرف ایک رب کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مت جاننا، یہ اس صورت کا جو ہے وہ دعویٰ ہے۔ اور اس کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ سمجھ لو، خلاصہ سمجھنے سے پوری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سمجھو اگر آپ نے خلاصے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیا تو سمجھو کہ پوری صورت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔
تو یہ علمی بحث ہے بھائی، تھوڑی سمجھنا اس چیز کو۔ تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ اثبات توحید ہے، واحد گردانی دن، اور اسی طریقے سے اس کا خلاصہ ہے توحید ہے، رسالت ہے، یعنی اللہ کو ماننا، محمد رسول اللہ کو اس کا پیغمبر ماننا، جہاد ہے، انفاق ہے، اور اسی طریقے سے آخر میں جو ہے وہ اجمالی طور پر ایمان مفصل ہے، اور درمیان میں جو ہے شعبہ ذات سے، یعنی شعبہ سوسائٹی سے، ہماری سوسائٹی سے جو احکامات تعلق رکھتے ہیں، یا لوگوں کے اعتبار سے جو ان کے ساتھ احکام تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر نکاح و طلاق ہے، اس سوسائٹی کے تعلق سے رکھتے ہیں، آپس میں جو ہے خاندانوں کے تعلق سے ہیں، اور اسی طریقے سے حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ ہے، یہ ہر پرسن کے تعلق سے ہیں، تو یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ رجوع الی اللہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی جانا اسی کے پاس ہے، اسی کی پناہ میں رہو، دنیا میں بھی اس کی پناہ میں رہو، آخرت میں بھی اسی کی پناہ میں رہو گے، کیونکہ جو آدمی یہاں پر اس کی پناہ میں رہے گا، آخر میں بھی اس کی پناہ میں رہے گا۔ پھر دوسرا جو ہے علامہ علی صابونی علیہ رحمہ نے وہ ذکر کیا ہے، یعنی خلاصہ اس صورت کا، وہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ شروع میں جو ہے وہ فرق ثلاثہ ہے، یعنی وفی اوائل الآیات، جو شروع کی آیات ہے ان میں ذکر المؤمن، مومن کا ذکر ہے، فی آیتان ذکر الکافر، 2 آیتیں جو ہے اس میں جو ہے کافر کا ہے، فی 14 اس میں جو ہے منافقین کا ذکر ہے، پھر جو ہے تخلیق آدم کا ہے، پھر بنی اسرائیل کی خباثتیں ہیں، پھر احکامات ذکر ہوئے ہیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ کے تعلق سے ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، اور پھر اخیر میں جو ہے وہ رجوع الی اللہ کی ترغیب ہے۔ یہ چیز سمجھ لو، خلاصہ ایک ہی، سارا خلاصہ ایک ہی ہے، یعنی ایک خدا کو ماننا ہے، توحید ہم تک پہنچی ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، تو محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، جو مانے گا ٹھیک، جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ جہاد ہوگا، اور جب جہاد ہوگا تو اس کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، تو خرچ بھی جو ہے وہ مومنین سے اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات آگے، اسی طریقے سے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اب اپنی اس پر غرور نہیں کرنا ہے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تو تمام چیز میں رجوع الی اللہ ہوگی، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت نہیں رکھنی ہے، یہود و نصارہ کے طریقے سے الگ رہنا ہے، بلکہ اس چیز کو ماننا ہے جو کہ پیارے پیغمبر نے بتلائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو قرآن کریم میں ہے، ما فی القرآن، جو کہ قرآن کریم میں ہے، ان تمام چیزوں کو ماننا ہے۔ بس یہ ساری چیز جو ہے ان کا خلاصہ تھی، یہ مختصر طریقے سے سمجھ لو، لکھ لو، اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے سورج چلتی رہے گی، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سنتے ہوئے بھی، اور اسی طریقے سے جو ہے پھر سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں۔